السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی بی آر ریزیڈنشیا کے بارے میں۔ دوستو سی بی آر ریزیڈنشیا کے متعلق بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ شاید یہ سی بی آر فیز 2 کا ہی ایک بلاک ہے۔ تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سی بی آر ریزیڈنشیا ایک علیحدہ سے سوسائٹی ہے اور یہ سی بی آر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اور الفجر ایسوسی ایٹ کے درمیان کا ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ اور اس جوائنٹ وینچر اگر میں ایکسپلین کروں تو جتنے بھی آپ کے لینڈ ایکوزیشن اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ الفجر ایسوسی ایٹ ڈیل کر رہا ہے، جبکہ آپ کے جو پلاٹ کے الاٹمنٹ لیٹرز ہیں، جو ٹرانسفر کا پروسیجر ہے اور جو اس کے متعلق جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ سی بی آر کے نام پہ ہوتی ہے اور سی بی آر کے آفس میں ہوتی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سی بی آر ریزیڈنشیا کی لوکیشن، روڈ نیٹ ورک، میپ، پرائسز اور این ایس سی کے سٹیٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن مل سکے اور آپ خود ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اس میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو سی بی آر ریزیڈنشیا کی لوکیشن اگر میں آپ کو گوگل میپس کے اوپر شو کروں تو یہ موٹر وے M2 کے اوپر تھلیا انٹرچینج کے بہت ہی قریب ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر میں اس کا ڈسٹینس کیلکولیٹ کروں تھلیا سے سی بی آر کے مین گیٹ کے پاس تو یہ قریباً 2 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ سوسائٹی راولپنڈی رنگ روڈ کا جو انٹرچینج مورت کے مقام پر بنے گا اس کے بھی بہت قریب ہے، اور اگر میں آپ کو یہ ڈسٹینس بھی کیلکولیٹ کر کے بتاؤں تو یہ بھی 2 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو دوستو اس لحاظ سے سی بی آر ریزیڈنشیا دو ویری امپورٹنٹ انٹرچینج کے درمیان واقع ہے، جس کی وجہ سے اس کی لوکیشن بہت ہی اچھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو سی بی آر ریزیڈنشیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بھی بہت قریب واقع ہے، اور اگر آپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانا چاہیں تو آپ تھلیا انٹرچینج کو یوز کرتے ہوئے ایزیلی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر میں ڈسٹینس کیلکولیٹ کروں تھلیا انٹرچینج سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا تو یہ قریباً 5 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو جو ٹوٹل ڈسٹینس بنے گا سی بی آر ریزیڈنشیا کے مین گیٹ سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک وہ قریباً 7 کلومیٹر کے قریب بنے گا، تو جس کی وجہ سے سی بی آر ریزیڈنشیا کی لوکیشن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ دو انٹرچینج جو M2 موٹر وے کے اوپر واقع ہیں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بہت ہی قریب واقع ہے۔ اب دوستو اگر ہم سوسائٹی کی اسیس اور روڈ نیٹ ورک کی بات کریں کہ جس کو یوز کرتے ہوئے آپ راولپنڈی یا اسلام آباد جانا چاہیں تو اس کے 3 میجر روٹس بنتے ہیں۔ پہلا روٹ آپ تھلیا انٹرچینج کو یوز کرتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ روڈ پہ جائیں گے، اور وہاں سے پھر آپ اسلام آباد موٹر وے لنک روڈ کو یوز کرتے ہوئے کشمیر ہائی وے اور جی ٹی روڈ کے جنکشن پہ پہنچ جائیں گے۔ جہاں سے آپ مزید اسلام آباد کی طرف جانا چاہیں تو آپ کشمیر ہائی وے کو یوز کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے پنڈی کی طرف جانا ہے تو آپ جی ٹی روڈ کو یوز کرتے ہوئے ڈاؤن ورڈ کی ڈائریکشن میں پنڈی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس ڈسٹینس کو اگر میں فاصلے کو کیلکولیٹ کروں جو کہ اسلام آباد سے لے کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لے کے جو کشمیر ہائی وے اور جی ٹی روڈ کے جنکشن تک بنتا ہے تو وہ قریباً 15 کلومیٹر ہے۔ تو اگر میں اس ڈسٹینس کو ایڈ کر دوں جو سی بی آر ریزیڈنشیا کے مین گیٹ تک کا ڈسٹینس ہے تو یہ قریباً 22 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو یہ روٹ 1 ہے جو آپ یوز کرتے ہوئے سی بی آر ریزیڈنشیا سے اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسرا روٹ دوستو یہ گرجا روڈ کی طرف سے ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہوئے راولپنڈی یا اسلام آباد کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ قریباً 16.5 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے، جس سے آپ راولپنڈی جی ٹی روڈ پہ اوپر پہنچ جائیں گے اور یہاں سے آپ مزید آگے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تیسرے روٹ کی بات کریں تو دوستو وہ سی بی آر فیز 2 کے اندر سے ہوتے ہوئے I-16 سیکٹرز سے آپ جی ٹی روڈ گولرا موڑ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر یہ سی بی آر فیز 2 ہے، یہاں سے آپ ہوتے ہوئے I-16 جائیں گے، پھر I-15 I-14 اور یہاں پہ آپ گولرا موڑ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے آپ ایزیلی اسلام آباد جانا چاہتے ہیں
تو آپ اسلام آباد کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں سے IJP روڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ GT روڈ پہ ہی پنڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو دوستو بیسیکلی یہ 3 روٹس بنتے ہیں اس سوسائٹی کے روڈ نیٹ ورک میں، جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اسلام آباد یا راولپنڈی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ پہلا روڈ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہوتا ہوا GT روڈ اور کشمیر ہائی وے کی طرف جاتا ہے، جو کہ قریباً 22 کلومیٹر ہے۔ دوسرا روٹ گرجا روڈ کی طرف سے جاتا ہے، سیدھا آپ کو GT روڈ کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی 18.5 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ اور تیسرا روٹ جو سا ہے وہ آپ CBR فیز 2 کے اندر سے ہوتے ہوئے I سیریز کے سیکٹر سے ہوتے ہوئے گولہ موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں، جو کہ قریباً 17.5 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو دوستو یہ 3 میجر روٹس ہیں، روڈ نیٹ ورک ہیں سوسائٹی کے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ والا روٹ ہے یہ سب سے فاسٹسٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ روڈ نیٹ ورک بہت اچھا بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ ایزیلی اسلام آباد اور راولپنڈی یہاں پہ اس روڈ کو یوز کرتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جو گرجا روڈ ہے سنگل روڈ ہے اور اس کی کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ سملرلی یہ جو CBR فیز 2 I سیریز کے اندر سے روڈ جو جا رہی ہے اس کی بھی کنڈیشن حالت اتنی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، اس کے باوجود کہ یہ ڈسٹینس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ دوستو اگر میں بات کروں CBR ریزیڈنشیا کے میپ کے بارے میں تو اس کے 4 بلاکس ہیں، جو کہ 4 خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام پہ رکھے گئے ہیں: ابوبکر بلاک، عمر بلاک، علی بلاک اور عثمان بلاک۔ دوستو ان چاروں بلاک کے اندر 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس اویلیبل ہیں۔ دوستو یہ سوسائٹی اپریل مئی 2018 میں لانچ کی گئی تھی اور انسٹالمنٹس کے اوپر تھی، اور اگر میں آپ کو اس کا انسٹالمنٹ پلان شو کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 15 لاکھ روپے میں اویلیبل تھا، 5 لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی اور 1,25,000 روپے اس کی انسٹالمنٹ تھی۔ ایسے 10 مرلے کا پلاٹ 25 لاکھ روپے میں اویلیبل تھا اور 1 کنال کا پلاٹ 48 لاکھ روپے میں اویلیبل تھا۔ دوستو مارکیٹ میں انسٹالمنٹ کی فائل مل جاتی ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ انسٹالمنٹ کی فائل کو بائی کرنے کی بجائے آپ کیش کی فائل جو سی ہے وہ ان کو بائی کریں، کیونکہ کیش کی فائل آپ کو چیپ ریٹ پہ ملتی ہیں ایز کمپیئر ٹو انسٹالمنٹ کی فائلز کے۔ لیکن یہ کیش کی فائل صرف 5 مرلہ کے سائز میں اویلیبل ہیں اور اپراکسیمیٹلی ہاف پرائس پہ اویلیبل ہیں، جو کہ انسٹالمنٹ کے فائل پہ لانچ کی گئی تھیں۔ فار ایگزامپل انسٹالمنٹ کی جو پرائس ہیں وہ 15 لاکھ روپے میں اویلیبل ہیں، لیکن جو کیش فائل ہیں وہ اپراکسیمیٹلی 8 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ روپے تک ڈپینڈ آن دی لوکیشن آپ کہاں لینا چاہتے ہیں اویلیبل ہیں، وہ مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو 28,000 روپے ٹرانسفر چارجز لگتے ہیں، اور 1 یا 2 دن کے اندر آپ کا ٹرانسفر لیٹر بھی بن جاتا ہے، اور اگر آپ اس سوسائٹی کے اندر بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بیسٹ سروس پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ابوبکر اور عمر بلاک کی فائلز بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 15 سے 20,000 زیادہ پے کرنے پڑیں گے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ان فائلز کی پرائسز جو سی ہیں وہ علی بلاک عثمان بلاک سے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلاکس موٹر وے کے قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو علی بلاک اور عثمان بلاک۔ اب دوستو اگر ہم اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں چیک کرنا چاہیں تو میں آپ کو میپس کے اوپر دکھا سکتا ہوں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے۔ تقریباً 8-9 ماہ پہلے سوسائٹی نے اس کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کیا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک کٹنگ اور فلنگ کا کام انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی سپیڈ سے کام کریں گے اور جلد ہی اس سوسائٹی کو پوزیشن کے لیے اناؤنس کریں گے۔ دوستو اب اگر ہم اس سوسائٹی کا NOC کا سٹیٹس چیک کرنا چاہیں تو ہم RDA کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکومنٹس میں نے RDA کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جس میں تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا لیگل سٹیٹس کیا ہے اس کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے۔ اب اس ڈاکومنٹس میں اگر میں ڈاؤن جاؤں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ اللیگل بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو ابھی تک
NOC ایشو نہیں کیا گیا، جو کہ بہت ہی نارمل ہے پاکستان کے اندر۔ کسی بھی سوسائٹی کو NOC لینا ہو تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس سوسائٹی کی لوکیشن دیکھیں تو جو بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی پرائم لوکیشن ہے، ایئرپورٹ کے قریب ہے، 2 انٹرچینجز کے درمیان ہے۔ اور اگر آپ اس کی پرائس کی بات کریں 5 مرلے پلاٹ کی تو تقریباً 8 لاکھ سے 9 لاکھ کے درمیان ہے، جو کہ فیوچر کے اندر بہت ہی زیادہ گین کر سکتی ہے میری نظر کے اندر۔ جیسے یہ راولپنڈی رنگ روڈ بنے گی اور یہ جو روڈ نیٹ ورک ہے ان کی کنڈیشنز اچھی ہو جائیں گی تو یہ سوسائٹی میری نظر میں بہت زیادہ گین کر سکتی ہے، اسپیشلی جب اس کا NOC کا سٹیٹس کلیئر ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم یہ ویڈیوز آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، آپ کی انویسٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے بناتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل کا خیال رکھیں گے تو ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی اور ہمیں مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے حوصلہ ملے گا۔ اپنا تمام دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔